سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ شب قدر کون سی ہے؟ جناب دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کو ظاہر نہیں فرمایا تو ظاہری سی بات ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی، ظاہر نہیں فرمایا۔ اب جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اور حضور علیہ السلام نے اپنے فرامین مقدسات کے اندر اس رات کو ظاہر نہیں فرمایا تو کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ کون سی ہے؟ اور پھر آپ نے پوچھا ہے کہ شب قدر کون سی ہے، اسے مخفی کیوں رکھا گیا؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف شب قدر ہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ ان کو مخفی رکھا گیا ہے، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو مخفی رکھا گیا۔ آپ دیکھیں کہ موت کا جو وقت ہے اس کو مخفی رکھا گیا تاکہ انسان ایسا نہ ہو کہ کسی کی عمر جو ہے اگر وہ 50-60 سال ہے یا 80-90 سال ہے تو وہ خدا نخواستہ ساری زندگی وہ گناہ کرتا رہا، اور اب اس کو پتہ ہے کہ فلاں دن میری موت ہونی ہے، تو چند دن پہلے وہ نیک بن گیا اور متقی بن کے جناب توبہ طائب ہو کے وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے چلا جائے، اور پھر یہ اپنے دل کے اندر وہ ارادہ کر لے کہ ساری زندگی میں گناہ کرتا رہوں گا، آخری وقت آنے پر میں نیک ہو جاؤں گا۔ اسی وجہ سے موت کو بھی مخفی رکھا گیا۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جمعہ کے دن جو آپ دعا مانگتے ہیں اس کے اندر ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو وہ کون سا ہے اب اس کے بارے میں بھی کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کتنے سارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مخفی اور پوشیدہ رکھا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو عبادت کے اندر، طاعت کے اندر مخفی رکھا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں تو اسی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، اسی کے اندر ہی رب راضی ہو جائے گا۔ نیکیاں کرنا اچھی بات ہے، نیکیاں کرنی چاہیے، اس پہ دوام و استمرار ہونا چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے، استقلال ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں یہ جو نیکی کر رہا ہوں اس پہ رب مجھ سے راضی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہ کرنے پر، یعنی کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس سے غضبناک ہوتا ہے۔ اب گناہ پر غضبناک ہوتا ہے، ہر گناہ کے مقابلے میں سزا ضرور ہے، لیکن رب غضبناک کس پر ہوتا ہے وہ چیز بھی مخفی رکھی۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں اور محبوبوں کو مخلوق کے اندر چھپائے رکھا، مخفی رکھا۔ آپ کے قریب ہی بیٹھے ہو، آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہو، اللہ کا ولی ہو، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں، رب جسے چاہے اس کے سامنے اس کا انکشاف فرما دے، اس کے اوپر ظاہر فرما دے، لیکن عموماً یہ ہے کہ ان کو مخفی رکھا اور پوشیدہ رکھا۔ اب آخر میں آئیے کہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے اندر مخفی رکھا۔ ہاں، اس کو مخفی کیوں رکھا، اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ رمضان شریف کی جو راتیں ہیں اس کے اندر اس رات کو مخفی رکھا تاکہ اس کے حصول کے لیے پورا رمضان شریف جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ راتوں کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت کرنی چاہیے۔ تو کتنا لطف آئے گا کہ دن جو ہے وہ روزے میں گزرے اور راتیں جو ہیں وہ جاگ کر گزریں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بارگاہ الہی کے اندر طاعت اور فرمانبرداری کے اندر گزریں، نہ یہ کہ وہ موبائل کے اندر گزریں، نہ یہ کہ وہ نیٹ کے اوپر گزریں، نہ یہ کہ وہ لوڈو اور تاش کھیل کر گزریں، نہ یہ کہ گلی محلوں بازاروں کے اندر کرکٹ اور فٹ بال اور میچ کھیل کر گزریں۔ اس چیز کی میں بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہوں جو ہمارے بزرگان دین نے بتائی ہے کہ راتوں کو جاگ کر گزارنا ہے، لیکن کیسے گزارنا ہے؟ راتوں کو جاگ کر گزارنا ہے، لیکن اس طرح گزارنا ہے کہ زبان پر قرآن پاک کی تلاوت جاری ہو، سامنے قرآن پاک کے اوراق ہوں، قرآن پاک ہونا چاہیے تاکہ آنکھوں کی بھی عبادت ہو، زبان کی بھی عبادت ہو اور قلب بھی صاف ہو رہا ہو۔ اور اسی طرح جب مصلی بچھا ہوا ہو، آپ نماز ادا کر رہے ہوں، زبان کثرت درود پاک سے اور درود و سلام سے جاری و ساری ہو، اور وہم و گمان کے اندر، دل و خیال کے اندر گنبد خضرا ہونا چاہیے۔ اس رات کی میں بات کر رہا ہوں کہ رات اس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر کہ اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا، اس رات کو مخفی رکھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو کہ واقعتاً کوئی مجبوری ہے، کسی مجبوری کے اندر مبتلا ہے، اگر اس سے یہ رات ضائع ہو جاتی تو پھر ساری زندگی اسے کیا ہوتا، یہ پچھتاوا ہوتا کہ یار دیکھو یہ رات آئی لیکن میں اس رات کی برکتیں نہ لوٹ سکا، نہ سمیٹ سکا، اور وہ رات گزر گئی۔ اب اس وجہ سے مخفی رکھا تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، اگر وہ رات آتی بھی ہے تو اسے تو نہیں معلوم کہ یہ رات وہی ہے، اگر گزر بھی جاتی ہے تو اسے وہ دکھ نہ ہوگا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ پاک گناہ گاروں کے اوپر بھی بڑا مہربان ہے، گناہ گاروں کے اوپر بھی بہت شفقت کرنے والا رب ہے۔ اب چونکہ یہ رات اگر معلوم ہوتی اور یقینی ہوتی
اور گناہگار گناہ سے اگر باز نہ آتے، اس رات بھی گناہ کرتے، تو جتنا اس رات کی اندر جو عبادت کرنے والا ہے اس کے لیے فضیلت ہے، شان ہے، انعام و اکرام ہے، تو خدا نخواستہ جو گناہ کرنے والا ہے پھر اس کے لیے سزا بھی ڈبل ہو جاتی اگر اس کو معلوم پڑتا کہ یہی رات شب قدر ہے۔ اب چونکہ رب نے مغفر رکھا تو اس حوالے سے اس کی گرفت تو ہوگی، لیکن اس حوالے سے نہ ہوگی کہ تم نے شب قدر کو جانا بھی پھر بھی تم نے گناہ کیا۔ اور پھر چوتھی اور آخری بات وہ یہ ہے کہ چونکہ رب تعالیٰ کو اپنے بندوں کا راتوں کے اندر جاگنا بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہ ادا بہت پسند ہے، اور اسی ادا کے اوپر میرا رب اور آپ کا رب جو ہے فرشتوں کے اوپر رشک فرماتا ہے، فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے، تم نے کہا تھا کہ یہ قتل کریں گے، خون کریں گے، فساد اور جھگڑا کریں گے، فتنہ پھیلائیں گے، دیکھو یہ تو کس طرح میری عبادت کے اندر اپنی نیندوں کو قربان کر کے، اپنے آرام سکون چین کو قربان کر کے میری بارگاہ کے اندر اپنی جبین ناز کو جھکائے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ چند ایک وجوہات تھی کہ اس رات کو مخفی رکھا گیا، اس وجہ سے بتایا نہیں گیا۔ بہرحال جستجو جاری رہنی چاہیے، جو کہ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت اہل بیت بھی ہے، سنت ائمہ کرام بھی ہے۔ اللہ پاک اس رات کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔